تحریک انصاف نے بانی سے ملاقات کے لیے اسپیکر سے مدد مانگ لی۔ پی ٹی آئی وفد کی اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات۔ ایاز صادق نے کہا معاملات کی بہتری کے لیے پی ٹی آئی اپنا رویہ ٹھیک کرے، پارلیمانی کمیٹیوں کا حصہ بنے، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے کو تیار ہوں۔ اپوزیشن کو بار بار مل بیٹھ کر مسائل پر بات کرنے کی پیشکش کی، اپوزیشن کی جانب سے تعاون نہیں کیا جا رہا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی بانی سے ملاقات کی کوششیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جیل میں ملاقات نہ ہونے پر اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے۔ سہیل آفریدی کی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ملاقات نہ ہو سکی۔ بانی کے اہل خانہ کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست۔ عدالتی حکم پر عمل نہ کرنے پر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی استدعا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے عوامی خدمت پس پشت ڈال دی۔ سہیل آفریدی صوبے میں لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں کر رہے۔ پی ٹی آئی کا سارا فوکس غیر قانونی مطالبے پر ہے۔ بھارتی میڈیا بانی پی ٹی آئی کے لیے مہم چلا رہا ہے۔ کسی اور قیدی کو اتنی سہولیات نہیں ملی۔ تحریک انصاف ریاست کے مفاد کو مقدم رکھے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا بانی پی ٹی آئی سے ملنے 8 بار اڈیالہ جیل گئے لیکن ملاقات نہیں کرائی گئی۔ اڈیالہ جیل جانے پر ناروا سلوک کیا گیا۔ ملاقات نہیں کرائیں گے تو ہم پارلیمان کی کارروائی آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ اڈیالہ جیل حکام کی بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق افواہوں کی تردید۔ کہا بانی پی ٹی آئی صحت مند اور جیل میں محفوظ ہیں۔ جیل کے باہر کیا ہوتا ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے متعلق افواہوں پر یقین نہ کریں۔ لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے خبردار۔ گاڑی کا بار بار چالان ہوگا تو گاڑی نیلام ہوگی۔ قوانین کی خلاف ورزی پر سرکاری گاڑیوں کو بھی بھاری جرمانہ ہوگا۔ کم عمری کی ڈرائیونگ کے خلاف سخت کریک ڈاؤن ہوگا۔ کم عمری کی ڈرائیونگ پر گاڑی مالک کو 6 ماہ تک قید بھی ہو سکتی ہے۔ لاہور کی 5 ماڈل سڑکوں پر چنگچی رکشوں پر مکمل پابندی عائد۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 30 روز کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ہر چیز ٹھیک کر دی مگر ٹریفک کا برا حال ہے۔ لاہور سمیت تمام شہروں میں ٹریفک کو بہتر کرنا پڑے گا۔ کوئی امتیاز نہ رکھا جائے۔ خلاف ورزی پر ہر شخص کو جرمانہ دینا ہوگا۔ ٹریفک پولیس کو آخری چانس، بہتری نہ لا سکے تو نیا ڈپارٹمنٹ بنانا پڑے گا۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی اور بے ہنگم ٹریفک ریاستی ریٹ کمزور ہونے کے مترادف ہے۔ کراچی کے بعد حیدرآباد اور سکھر میں بھی ای چالان ہوں گے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نے کہا ای چالان کا دائرہ کار بڑھا دیا۔ سسٹم سے غلطی ہو سکتی ہے مگر ہماری نیت صاف ہے۔ ٹریفک نظام بہتر کر رہے ہیں تو تنقید کیوں کی جا رہی ہے؟ واشنگٹن حملے میں زخمی ہونے والی خاتون نیشنل گارڈ دم توڑ گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ترقی پذیر ممالک پر امریکہ کے دروازے بند کرنے کا اعلان۔ کہا ترقی پذیر ممالک سے آنے والے افراد کی مستقل ہجرت روک دی جائے گی۔ جو بائیڈن کے دور میں غیر قانونی طور پر آنے والے لاکھوں افراد کو ملک سے نکالا جائے گا۔ ٹرمپ کا پناہ گزین کیسز اور 19 ممالک کے گرین کارڈ ہولڈرز کا جائزہ لینے کا حکم۔ پاکستان کا واشنگٹن میں امریکی اہلکار کی ہلاکت پر اظہار افسوس۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا حملہ امریکہ کی سرزمین پر دہشت گردی کی واضح کارروائی ہے۔ پاکستان 2 دہائیوں سے ایسے متعدد حملوں کا سامنا کر چکا ہے۔ کئی دہشت گردانہ واقعات کے روابط افغانستان سے جڑے ہیں۔ واشنگٹن واقعہ سرحد پار دہشت گردی کے بڑھتے خطرات کا اشارہ ہے۔ امریکہ میں نیشنل گارڈز پر فائرنگ کرنے والے مشتبہ حملہ آور کے گھر ایف بی آئی کا چھاپا۔ موبائل فونز، لیپ ٹاپ اور آئی پیڈز قبضے میں لے لیے۔ امریکی حکام نے 29 سالہ افغان شہری کی تصویر بھی جاری کر دی۔ کہا افغان حملہ آور ماضی میں CIA کے لیے کام کرتا تھا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا اسلام آباد، تہران، استنبول ریلوے کی جلد تکمیل کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان ECO ممالک کے ساتھ ٹرانسپورٹ روابط کو فروغ دے رہا ہے۔ خطے میں پائیدار ترقی کیسے شراکت داری کے لیے شراکت داری لازمی ہے۔ ECO وزرائے خارجہ کونسل اجلاس سے ورچوئل خطاب میں کہا دہشت گردی کے مشترکہ چیلنج سے مل کر نمٹنے کی ضرورت ہے۔
پاکستان اور آسٹریلیا کا غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی آسٹریلوی ہم منصب سے ویڈیو لنک میٹنگ۔ دو طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ کے قیام کا فیصلہ۔ آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان پر بھی تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے سیکیورٹی انتظامات کے بارے میں بتایا۔ لاہور ہائی کورٹ کا دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں بند کرنے کا حکم۔ اسموگ تدارک کیس میں عدالت نے کہا جو آرڈر پچھلے 7 سال میں ہوئے حکومت ان پر اب عمل کر رہی ہے۔ میرا خیال ہے پہلی بار کوئی حکومت ایکشن لے رہی ہے۔ نیلا گنبد کا پروجیکٹ بھی اچھا پروجیکٹ ہے۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا اسموگ کنٹرول پلان کے باعث اس سال فضائی معیار بہتر ہے۔ نومبر میں پہلی بار نیلا آسمان نمایاں طور پر دکھائی دیتا ہے۔ زیرو ٹالرنس پالیسی سے اسموگ میں نمایاں کمی ہوئی۔ عوامی تعاون سے فضا مزید صاف اور بہتر ہو سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا سندھ کا کاغذی نظام سے ٹیکنالوجی کی طرف تیزی سے سفر جاری ہے۔ شفافیت، کارکردگی اور عوامی اعتماد کے لیے ڈیجیٹل سروسز ناگزیر ہیں۔ سول رجسٹریشن مینجمنٹ سسٹم موبائل ایپ اور MOU سائن کی تقریب۔ کہا پیدائش کے اندراج سے شناخت اور تعلیم جیسی بنیادی سہولیات تک رسائی ممکن ہوگی۔ پنجاب حکومت نے کہا کسی کی قسمت میں احتجاج اور دھرنے، کسی کی قسمت میں عوام کی خدمت ہے۔ 2 ماہ سے 4.5 کروڑ آبادی کا صوبہ بے یار و مددگار ہے۔ اس کے وزیر اعلیٰ کو اپنے عوام کی نہیں قیدی کی فکر ہے۔ عظمہ بخاری نے کہا ضمنی الیکشن میں عوام نے انتشار اور دھرنوں کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ تحریک انصاف کا قومی اسمبلی اور سینٹ میں احتجاج، کورم کی بھی نشاندہی کر دی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس سوموار تک ملتوی، سینٹ کا اجلاس بھی 30 منٹ کے لیے ملتوی کرنا پڑا۔ PTI اراکین کا بانی سے ملاقات کرانے کا مطالبہ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے پاکستان میں متحدہ عرب امارات کے نئے سفیر کی ملاقات۔ معاشی شراکت داری مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ UAE کے سفیر نے کہا روزانہ 500 پاکستانی ویزے پروسیس کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی FC ہیڈ کوارٹرز پشاور آمد، یادگار شہداء پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی۔ وزیر داخلہ کا حملے کی جگہ کا معائنہ، افسروں اور جوانوں سے ملاقات۔ کہا شہید جوانوں کی قربانی رائیگاں نہیں جائے گی۔ کراچی کے علاقے گڈاپ میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے 7 برس کا بچہ زخمی۔ پولیس کے مطابق ملزموں نے بچوں کے والد سے فون چھیننے کی کوشش کی۔ مزاحمت پر ملزمان نے فائرنگ کیا تو گولی بچے کو لگی۔ بجلی سے متعلق مسائل کے حل کے لیے ہیلپ لائن 118 کا افتتاح۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا شکایات ٹریک اینڈ ٹریس ہو سکیں گی، شہری براہ راست سسٹم میں شکایات درج کرا سکیں گے۔ نظام سے پاور سیکٹر میں خود پاکستان پہلی بار ATP چیلنجز کپ کے ڈبلز کے فائنل میں پہنچ گیا۔ احسام الحق اور مزمل مرتضیٰ کی شاندار کامیابی، ترکی کے کھلاڑیوں کو سیمی فائنل میں شکست دی۔